ایک کالم نگار گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی نے ان سے کہا کہ تم کسی سے کچھ لیتے نہیں، خودداری کیسے سیکھی؟ تو وہ کہنے لگے میں ایک مہنگے ہوٹل میں روٹی کھانے گیا۔ اس مہنگے ہوٹل کا چوکیدار جو بابا تھا وہ سردیوں میں اس طرح کے کپڑے پہن کے آیا کہ کانپ رہا تھا۔ تو میں نے آگے بڑھ کر کہا کہ بابا تیرے پاس موٹے کپڑے نہیں ہیں؟ تو وہ بابا کہنے لگا بیٹے ہوتے تو میں نے پہنے نہ ہوتے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا اس وقت ساری رات تو نے ڈیوٹی کرنی ہے، تم انہی کپڑوں میں رہو گے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگا ہاں بیٹے کیا بتاؤں، 4 بچے ہیں، بوڑھا ہوں، ان کی نوکری کرنی ہوتی ہے، ان 4 بچوں میں ساری بیٹیاں ہیں، بیٹا ہے کوئی نہیں میرے پاس۔ میں نے تو آج چائے پینی تھی تو میری بیوی مجھے کہہ رہی تھی کہ تھوڑی سی پتی اور 1 کپ دودھ گھر میں پڑا ہے، بچے سو جاتے ہیں تو میں آپ کو بنا کر دیتی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو چائے اس طرح پیتا ہوں جس طرح دوائی پی جاتی ہے۔ تو وہ چائے میری بیوی بنا کے لائی تو میں نے کہا تمہیں بھی سردی لگ رہی ہوگی، تھوڑی تو بھی پی لے۔ تو اس نے کہا نہیں، آپ نے ساری رات چوکیدارا کرنا ہے، آپ پئیں۔ کہتے ہیں میں پی کے آ گیا ہوں۔ سب روگاں دا روگ محمد، جس دا نام غریبی۔ کہتے ہیں عین عشاء کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا، گھاس تھی باہر، ہوٹل کے بابا کھڑا تھا۔ کہتے ہیں میں نے بابے کی بات سنی تو میں نے کہا اس وقت سب سے زیادہ سخی میں ہی ہوں، اور لگا ہوں میں قارون کے خزانے کو جوتا مارنے، لگا ہوں میں بہت بڑی سخاوت کرنے۔ کہتے ہیں میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 5 آنے نکال کے بابے کو دیے اور میں نے کہا لے جاؤ، اکٹھی چینی لے جانا۔ 5 آنے کا بڑا کچھ آ جایا کرتا تھا پہلے کے زمانے میں، اکٹھی چینی اور پتی لے جاؤ، گھر میں چائے پیو۔ کہتے ہیں اتنی دیر ہوئی تو عشاء کی اذان شروع ہو گئی، اور جب مؤذن نے اذان پڑھی اور میں نے بابے کو 5 آنے بڑھائے تو بابے نے لپیٹ کے مجھے دے دیے، کہنے لگے میں نے تو تجھے اچھا آدمی سمجھا تھا، تو نے مجھے کیا سمجھ لیا ہے؟ میں نے اچھا سمجھ کر اپنا دکھڑا سنایا تھا، تو نے مجھے کیا سمجھ لیا؟ یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ کہا جا رکھ اپنے پیسے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر میں نے بابے کو دیکھا، اس نے جوتے اتارے اور ٹھنڈی گھاس پر اس نے اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت باندھی۔ اور کہتے ہیں جب وہ سجدے میں گیا تو میں محو حیرت میں تھا، اور جب بابا اتحیاتوں میں بیٹھا تو میں رو رہا تھا۔ میرا دوست کہنے لگا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا آج مجھے سمجھ میں آیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آج بات سمجھ میں آئی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ مسئلہ آج مجھے سمجھ میں آیا ہے۔ کہتے ہیں اس بزرگ نے سلام پھیرا اور کہنے لگا تو ابھی تک گیا نہیں؟ میں نے کہا بابا میں تیرے جلوے دیکھ رہا ہوں، میرا تحفہ قبول کیوں نہیں کیا؟ تو کہتے ہیں بابا رو پڑا، کہنے لگا بیٹا اگر 5 آنے مانگ کے کھانے ہوتے تو میں رات کو سردیوں میں مزدوری نہ کرتا، اپنے پیسے گھر لے جا، رب مجھے محنت کے ساتھ اتنا دیتا ہے، بیٹیاں بھی پال رہا ہوں اور روٹی بھی کھا کے سوتا ہوں، تو جب مجھے اللہ نے محتاج نہیں کیا تو میں محتاجی کیوں دکھاتا پروں؟ کہتے ہیں میں ساری زندگی اس کو دعائیں دیتا رہا، خدارا خوددار بنو۔